बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से हूँ। प्यारे बच्चों, मैं आपको उर्दू की जमात में खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम सरगर्मी नंबर 3 कर रहे हैं और हमारी इस सरगर्मी में आप देख सकते हैं कि तस्वीर की मदद से लोक कहानियों को पहचानिए और इनमें से कोई सी 2 कहानियों को आज के ज़माने के मुताबिक लिखिए। अब बेटा क्या है कि यहाँ पर एक लोमड़ी है और वो क्या करने की कोशिश कर रही है, वो अंगूर तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो आपको पता चले तो आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सी कहानी है। ज़रा सोचिए। जी हाँ, ये अंगूर खट्टे हैं कहानी है, यानी लोमड़ी की कहानी है जो अंगूर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेटा ये कहानी कैसे है कि एक लोमड़ी है जो बहुत भूखी है और उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और वो खाना तलाश करती है। तो उसे रास्ते में एक दीवार पर अंगूर लटकते नज़र आते हैं, इनके अंगूरों की बेल दिखाई देती है। तो वो अंगूर तोड़ने की कोशिश करती है, बहुत कोशिश करती है, बार बार छलांगे लगाती है, लेकिन वो अंगूरों तक नहीं पहुंच पाती। तो आखिरकार वो अपने दिल को तसल्ली देते हुए ये कहकर चली जाती है कि ये अंगूर खट्टे हैं, यानी अपने आप को दिलासा देती है कि मैं अंगूर नहीं पकड़ सकती क्योंकि ये अंगूर खट्टे हैं। अगर मैं इन्हें तोड़ भी लूँ तो इन्हें मैं खा नहीं सकूँगी, तो इसलिए इन तो अंगूरों को पकड़ने और तोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो अपने दिल को ये दिलासा देकर चली जाती है कि ये अंगूर खट्टे हैं। तो इसी तरह अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दूसरी कहानी है। इसमें क्या हो रहा है, एक बच्चा है या एक लड़का है जो भाग रहा है और इर्द गिर्द क्या है, कुछ बेड़े हैं और यहाँ पर एक शेर है। तो बेटा याद आया ये कौन सी कहानी है? जी हाँ, ये कहानी है झूठ की सज़ा। तो झूठ की सज़ा में क्या हुआ था कि एक गडेरिया था जो बकरियां चराता था। वो अपने रेवड़ को लेकर तो गांव के एक मैदान में जाता और वहाँ पर जाके बकरियों को चराता था। तो एक दिन वो एक टेले पर चढ़ गया और उससे एक शरारत सूझी और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, शेर आ गया, शेर आ गया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन कोई शेर वहाँ पर नहीं आया था। तो तमाम गांव वाले जो थे जिन्होंने उसकी आवाज़ें सुनी, वो कुल्हाड़ियाँ लेकर, डंडे लेकर, जो भी उनको सामान मिला वो उसे बचाने के लिए, उसकी मदद के लिए वहाँ पहुँच गए। लेकिन जब उन्होंने आकर देखा तो वो आदमी, वो लड़का जो था वो झूठ बोल रहा था और उसने कहा मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने देखना था कि क्या आप लोग मेरी मदद को आते हैं या नहीं। तो इसी तरह दूसरी दफ़ा भी हुआ कि कुछ दिन बाद उसको, लड़के को फिर शरारत सूझी और उसने सोचा कि चलो मैं आज फिर से देखता हूँ क्या लोग मेरी मदद को आते हैं। लोगों ने भी दूसरी दफ़ा यही सोचा कि हो सकता है कि आज वाकई में शेर आ चुका हो और वो उस लड़के की मदद करने के लिए वहाँ पहुँच गए। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो उसे फिर हंसता हुआ देखकर वो बहुत शर्मिंदा हुए और उसे बुरा भला कहकर वापस चले गए। तीसरे दिन ऐसे ही एक तरफ से शेर निकल आया और उसकी भेड़ बकरियों को चीर फाड़ करने लगा। और इस तस्वीर में आप यही देख सकते हैं कि शेर है और वह भेड़ बकरियों को चीर फाड़ कर रहा है। अब वही लड़का जो है वो शोर मचाता है, लोगों को पुकारता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद को नहीं आता। तो जब शेर उसकी भेड़ बकरियों को चीर फाड़ करके वापस चला जाता है तो वो अपने बाकी बचे हुए रेवड़ के साथ जब गांव पहुंचता है तो लोग उसे पूछते हैं कि तुम्हारे रेवड़ को क्या हुआ। तो वो बताता है कि शेर आ गया था और उसने चीर फाड़ किया, मैंने लोगों को बहुत बुलाया लेकिन मेरी मदद के लिए कोई ना आया। तो सब लोग उसे बुरा भला कहते हैं कि ये तुम्हें तुम्हारे झूठ की सज़ा मिली है, अगर तुम तब ऐसा मजाक ना करते तो आज लोग तुम्हारी मदद को पहुंच जाते। तो बेटा ये हमारी दूसरी कहानी है झूठ की सज़ा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक तीसरी कहानी नज़र आ रही है। ये लोक कहानी ये कौन सी हो सकती है बेटा? यहाँ पर ख़जाना मौजूद है और यहाँ पर 2 आदमी मौजूद हैं। तो आप कह सकते हैं कि दोनों दोस्त हैं और ये दोनों काम के लिए किसी से बाज़ार के लिए ये किसी गांव में रहते थे और ये शहर काम करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में इन्हें ख़जाना मिल गया और इन्होंने सोचा कि हम अपना गांव छोड़कर शहर जा रहे हैं काम करने के लिए, और जब हमें ख़जाना मिल गया है क्यों ना हम अपने गांव में ही कोई कारोबार शुरू कर लें। तो उनमें से एक दोस्त कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, ऐसे करो कि तुम खाना ले आओ, फिर मैं इस ख़जाने का ख्याल रखता हूँ। तो फिर दूसरा दोस्त जो है वो खाना लेकर आता है और वो क्या करता है, ख़ुद पेट भर कर वहीं खाना खा आता है। और जो पहला यहाँ मौजूद होता है वो सोचता है कि अगर मैं अपने दोस्त को मार दूँ तो ये सारा ख़जाना मेरा हो जाएगा। अब वो उस अपने जो दोस्त खाना लेकर आता है उसको, उसके आते ही उस पर हमला कर देता है।
اور اس پر حملہ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو شہر سے کھانا لے کر آتا ہے، وہ جو قریب سے کھانا لے کر آتا ہے وہ مر جاتا ہے، تو دوسرا آدمی بیٹھ کر آرام سے کھانا کھاتا ہے۔ جب وہ خود کھانا کھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو آدمی شہر سے اس کے لیے کھانا لاتا ہے وہ اس میں زہر ملا کر لایا ہوتا ہے۔ وہ جب کھانا کھاتا ہے تو وہ کھانا کھا کر خود بھی وہی مر جاتا ہے، تو آخرکار کیا دونوں جو دوست ہیں وہ وہی مر گئے اور خزانہ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ تو بیٹا اب آپ چوتھی کہانی دیکھ سکتے ہیں۔ چوتھی کہانی میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک شیر ہے جو جال میں پھنسا ہوا ہے، اور ایک چیونٹی ہے، ایک چوہا ہے جو اس کے جال کو کترنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو بیٹا یہ کون سی کہانی ہے؟ جی ہاں، یہ وہی کہانی ہے شیر اور چوہے والی۔ اچھا بیٹا اس کہانی کا کیا انجام ہے؟ لالچ بری بلا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھی انگور کھٹے ہیں، یہ ہے جھوٹ کی سزا۔ اس کہانی کا انجام کیا ہے؟ لالچ بری بلا ہے۔ اور یہ ہے شیر اور چوہا، اس کا مطلب ہے احسان کا بدلہ احسان، یعنی آپ جس کے ساتھ جیسا سلوک کریں گے آپ کو ویسا ہی دوبارہ بدلہ ملے گا۔ یعنی ایک دفعہ شیر جو ہے اس کی دم پر یہ چونٹی چڑھ جاتی ہے، چوہا چڑھ جاتا ہے، تو شیر کو بہت غصہ آتا ہے، تو شیر اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں دبوچ کر کھا لوں گا۔ تو یہ چوہا کہتا ہے کہ آج تم میری جان بخش دو، اگر میں نے تمہیں دوبارہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تنگ کی، تو پھر تم مجھے کھا لینا۔ اگر تم آج مجھے بخش دو گے تو ہو سکتا ہے کہ میں تم پر کبھی موقع ہے تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ شیر چونکہ بھوکا نہیں ہوتا، اسے بھوک کی تمنا نہیں ہوتی، وہ اس چوہے پر ہنستا ہوا اسے چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے اچھا چلو میں تمہیں جانے دیتا ہوں، لیکن آئندہ مجھے تنگ نہ کرنا۔ اور کچھ ہی دن بعد کیا ہوتا ہے کہ شیر اسی طرح سو رہا ہوتا ہے، تو ایک شکاری جو ہے وہ شیر پر جال پھینک دیتا ہے، تو دوسری طرف چوہا اس شیر کو دیکھتا ہے کہ وہ جال میں پھنسا ہے اور اسے اپنا احسان اتارنے کا موقع مل جاتا ہے۔ وہ فوراً سے شیر کے پاس جاتا ہے اور اس کا جال کترنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیر اسے پہچان لیتا ہے، اور جب چوہا جال کتر کر اسے آزاد کر دیتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ میں نے اپنا احسان پورا کر دیا۔ تو شیر بھی خوش ہو جاتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں۔ تو بیٹا اس کہانی کا انجام کیا ہے؟ احسان کا بدلہ احسان۔ اچھا بیٹا اب آپ آخری ایک اور تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک فاختہ موجود ہے اور یہاں ایک پتے پر شہد کی مکھی بیٹھی ہے۔ تو بیٹا اس تصویر میں کیا ہو رہا تھا کہ یہ بھی وہی ہے، احسان کا بدلہ احسان۔ تو یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اس کا انجام آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک فاختہ جو ہے وہ شہد کی مکھی کو وہ دیکھتی ہے کہ وہ ایک ندی کے کنارے ڈوب رہی ہے۔ تو فاختہ جب دیکھتی ہے شہد کی مکھی کو تو اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے پاس ایک پتا توڑ کے پھینک دیتی ہے، تو جو شہد کی مکھی ہوتی ہے وہ اس پر چڑھ جاتی ہے، یعنی اس کے پر سوکھ جاتے ہیں تو وہ پھر اڑ جاتی ہے۔ تو شہد کی مکھی اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں بھی کبھی اگر مجھے موقع ملا تو فاختہ کی مدد ضرور کروں گی۔ تو کچھ دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہی فاختہ ایک شاخ پر بیٹھی ہوتی ہے اور ایک شکاری آتا ہے اور اس کی طرف نشانہ باندھ دیتا ہے، اور یہی شہد کی مکھی اس شکاری کو دیکھ لیتی ہے اور یہ فوراً سے جاتی ہے اور شکاری کے ہاتھ پر کاٹ دیتی ہے، جس سے اس شکاری کا نشانہ خطا ہو جاتا ہے، اور گولی چلنے کی آواز سے فاختہ ڈر کے وہاں سے اپنی شاخ سے اٹھ جاتی ہے، جس سے اس کی جان بچ جاتی ہے۔ تو بیٹا اس کہانی کا ہم انجام کیا لکھ سکتے ہیں کہ نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ تو بیٹا ایک اور تصویر ہے ہمارے پاس، اس تصویر میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی ہے اور اس کے قریب کچھ بندر ہیں۔ تو بیٹا یہ کہانی ایک ٹوپی والے کی ہو سکتی ہے کہ ایک ٹوپی والا جو ہوتا ہے وہ ٹوپیاں بناتا ہے اور وہ شہر جا کر انہیں بیچتا ہے۔ تو ایک دن وہ اسی طرح بازار سے جا رہا ہوتا ہے کہ اسے راستے میں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور وہ ایک درخت کے سائے کے نیچے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے۔ اتنے میں بندر آتے ہیں اور وہ اس کی ساری ٹوپیاں اٹھا کر ایک دوسرے کی طرف پھینکتے ہیں اور اچھل کود کرتے ہیں۔ تو اب وہ آدمی سویا ہوتا ہے جو ٹوپیاں بیچتا ہے، تو ایک اور آدمی آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ ٹوپیوں والا سویا ہوا ہے اور اس کی تمام ٹوپیاں بندر لے جا کر اچھل کود کر رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں۔ تو وہ آدمی سوچتا ہے کہ میں اس آدمی کی مدد کروں، وہ ٹوپی والے کو اٹھاتا ہے، وہ ٹوپی والا بہت پریشان ہو جاتا ہے اور وہ فوراً سے مدد کے لیے چلاتا ہے کہ میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک دم سے ہنسنا شروع کر دیتا ہے زور زور سے، جو کپڑے والا دوسرا آدمی ہوتا ہے وہ ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ ہنستا ہے تو ٹوپی والا جو ہے وہ بھی اسے دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ جب دونوں ہنسنا شروع کر دیتے ہیں تو بندر بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر اس کی طرف ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔
اب وہ آدمی سمجھ آتا ہے، جو دوسرا آدمی آتا ہے وہ سمجھ آتا ہے کہ یہ سارے بندر میری نقل کر رہے ہیں. وہ اپنی ٹوپی بھی اور اپنے ساتھی جو ٹوپی والا ہوتا ہے ان دونوں کی ٹوپی اپنی اور اپنے دوست کی ٹوپی اٹھا کر نیچے زمین پر پھینک دیتا ہے. بندر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنستے ہیں اور اسی طرح اپنی ایک دوسرے کی ٹوپیاں اتار کر زمین پر پھینک دیتے ہیں. تو ٹوپی والا جو ہے وہ اپنی تمام ٹوپیاں اکٹھی کرتا ہے اور پھر سارے ایک دم سے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے ٹوپی والا بھی ہنستا ہے، دوسرا آدمی بھی ہنستا ہے جس نے اس عقل سے کام لیا. تو بندر بھی سارے دیکھ کر ہنستے ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا انجام ہم یہ لکھ سکتے ہیں، عقل بڑی کے بھینس. تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ جو سمجھ بوجھ سے کام لینے والے لوگ کبھی نقصان نہیں اٹھاتے. تو بیٹا اسی طرح آپ نے ان تمام کہانیوں کو جو میں نے آپ کو سنائی ہیں، یہ 6 کہانیاں، ان میں سے آپ نے اپنی پسندیدہ 2 کہانیوں کو آج کے زمانے کے مطابق تحریر کرنا ہے کہ اگر آج کے زمانے میں یہ کہانی ہو تو آپ اسے کیسے تحریر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ کہانیاں چونکہ پہلے سن چکے ہیں تو اپنی پسندیدہ کہانی کو آپ لکھنے کی کوشش کریں گے اور خوش خط تحریر کریں گے. امید کرتی ہوں آپ آج کا کام بہت خوش خط لکھیں گے. اپنا خیال رکھیے. اگلی ورک شیٹ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.